وقد قال الصادق علیہ السلام المنجم ملعون والکاہن مجنون والساحر مجنون والمغنیۃ ملعونہ ومن آواها ملعون وآکل کسبها ملعون۔ گناہان کبیرہ میں سے سحر، جادو، اس موضوع پہ خطبات کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ خطبات میں تعطل کی وجہ سے اور کچھ خطبات جو ہیں وہ ایک دو کچھ اور موضوعات پہ عرض کیے، وہ تسلسل جاری نہ رہ سکا۔ آج اپنے اس تسلسل والے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث مبارک جو تلاوت کی ہے، جو اس موضوع پہ آخری خطبہ دیا تھا، اس میں بھی یہی تلاوت کی تھی کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نجومی ملعون ہے، کاہن ملعون ہے، جادوگر ملعون ہے، اور گانے والی عورت ملعون ہے، جو اس عورت کو پناہ دیتا ہے وہ ملعون ہے، اور جو گانے والی عورت کی کمائی کو کھاتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ ان میں سے ہمارے موضوع سے جس کا تعلق ہے، جن متعدد لوگوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے الساحر ملعون، کہ جادو کرنے والا شخص ملعون ہے۔ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی ذریعے سے آئندہ کی خبریں دیتا ہے، اسے کاہن کہا جاتا ہے۔ کچھ لغویین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو شخص کسی خاص جن کے ذریعے سے یہ تو خبر دیتا ہے، یا کچھ اسباب پر نظر کرنے سے خبر دیتا ہے، یا جو اس کے پاس سوال لے کر آتا ہے، اس وقت کی مناسبت کو دیکھ کر جواب دیتا ہے، یا اس کے سوال میں سے کوئی کلمہ، کوئی چیز عکس کر کے اس سے جواب کو نکالتا ہے، یا جب وہ اس سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہمراہ جو کوئی کام وہ کرتا ہے، اس گفتگو کے دوران اس سے آئندہ کے متعلق جواب دیتا ہے، تو یہ سب کے سب کاہن کہلاتے ہیں۔ البتہ کچھ لغویوں نے ایسی تعریف کی ہے کہ عریف کو بھی کاہن ہی شمار کیا ہے۔ عریف وہ شخص ہوتا تھا اس عربوں کے زمانے میں کہ جو بچے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا تھا کہ یہ بچہ کس شخص کا ہے۔ کسی خاتون کے پاس متعدد اشخاص اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جاتے، بچہ پیدا ہو جاتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ تو اس مورد میں جس سے فیصلہ کروایا جاتا تھا اسے عریف کہا جاتا تھا۔ وہ بچے کے نقش و نگار، یا اگر بچہ چلنے کے قابل ہو گیا ہے تو اسے چلا کے دیکھتا تھا، اس کو بلا کے اس کی آواز کو دیکھتا تھا، اس کے اعضاء کا مشاہدہ کرتا تھا، اور پھر وہ جو اس خاتون کے پاس گئے ہوئے تھے اس کے پیدائش سے پہلے اشخاص، ان کو لائن میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، تو وہ جس پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، وہ اسی کا بچہ شمار ہوتا تھا، اسے عریف کہا جاتا تھا۔ بعض حضرات نے
اس عریف کو بھی یا عریف کو بھی کاہن ہی شمار کیا ہے، لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف ساحر ہے، جادوگر۔ اس کا گناہ کبیرہ ہونا یہ تو پہلے ہی خطبات میں اس پہ جو احادیث دلالت کرتی ہیں ان میں سے کچھ کی تلاوت کر چکا ہوں۔ یہ گناہ کتنا ہے اور جرم کتنا ہے؟ کفر کہا گیا ہے اسے، خدا اور رسول کا انکار اسے قرار دیا گیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد صلوات اللہ علیہم اجمعین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث مبارک ہماری کتب اربع میں موجود ہے اور دیگر کتب حدیث نے بھی اس کو لکھا ہے، کتب حدیث میں موجود ہے۔ محدثین کی اکثریت نے اس حدیث کو اپنی کتب حدیث میں درج کیا ہے۔ مختصر سی حدیث ہے، اگر آپ اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو کچھ نہ کچھ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ میں سرکار دو عالم کی محفل میں موجود تھا۔ ایک خاتون آئی سرکار کی محفل میں اور اس نے حضرت سے سوال کیا کہ میرا شوہر مجھ پر سختی کرتا ہے، مجھ سے بد اخلاقی کرتا ہے۔ جو اس نے جملہ استعمال کیا تھا وہ تھا ان لی زوجن و بہ علی غلظۃ۔ غلظہ یعنی سختی، شدت، بد اخلاقی۔ قرآن کریم نے بھی لو کنت فظا غلیظ القلب کہا ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی سخت مزاج ہونا۔ اور وَإِنِّي صَنَعْتُ شَيْئًا لَأَعْطِفَنَّهُ عَلَيَّ یا لَأُعْطِفَنَّهُ عَلَيَّ، میں نے اس کے لیے کوئی چیز تیار کی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ مجھ پر نرم دل ہو جائے گا، رحم دل ہو جائے گا، میرے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ یہ نہیں بتایا کہ کیا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم نے اسے فرمایا اف لک، اف ہو تجھ پر، قدرت البحار وقدرت الطین ولعنتک الملائکۃ الاخیار وملائکۃ السماوات والارض۔ نے فرمایا اف ہو تیرے لیے، تو نے یہ کام کرنے سے سمندروں کا پانی گندا کر دیا ہے اور زمین کی مٹی کو گندا کر دیا ہے، اور اخیار ملائکہ تجھ پر لعنت کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے ملائکہ تجھ پر لعنت کرتے ہیں۔ کیا کیا تھا؟ ایک بد اخلاق شوہر کو، ایک سخت مزاج شوہر کو نرم مزاج بنانے کے لیے اپنی نسبت کچھ کام ایسا کیا تھا کہ اسے کھلانا چاہتی تھی اور وہ اس سے نرمی سے پیش آتا۔ جب اس خاتون نے سرکار دو عالم سے یہ سنا، وہ خاتون تو وہاں سے چلی گئی، لیکن اس گناہ کی شدت کا اسے احساس ہوا اور اس نے یہ کام شروع کر دیے۔ تو حضرت نے آگے بیان فرمایا ہے کہ فصلت المرأۃ نہارہا، عورت نے گھر جا کر دن بھر نمازیں پڑھنا شروع کر دی، واجب نمازیں پڑھتی، جو وقت بچتا نوافل، وقامت نہارہا نا فصامت المرأۃ نہارہا، دن کو روزہ رکھتی اور پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتی۔ وحلقت راسہا، یہ کسی زمانے میں سزا ہوا کرتی تھی کسی کا سر منڈوانا۔
وہ بالخصوص جو قیدی ہوتے تھے ان کی ٹنڈ کروائی جاتی تھی. تو اس خاتون نے بھی اپنا سر منڈوا دیا، بال کٹوا دیے، یہ بطور سزا کے. وَلَبِسَتِ الْمَسُوخ، اور بوریے کا لباس پہن لیا، یعنی کوئی اب نخرہ ناز و نعمت نہیں. دن بھر روزے رکھنے ہیں، رات بھر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، سر منڈوا لیا، سخت کھدرے کپڑے پہن لیے. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی یہ پوری محنت جفا کشی سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کی گئی کہ وہ خاتون یہ اب کر رہی ہے، اتنی عبادت کر رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا ان ذلک لا یقبل منہا، یہ ساری کی ساری اس کی عبادت اس سے قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ اس نے کام کیا کیا تھا، 20-25 بندے مارے تھے، کسی پہ ڈاکہ مارا تھا، بس ایک چیز تیار کی کہ جو اس نے کھلائی شوہر کو، اور اس کا شوہر اس کے لیے نرم مزاج ہو گیا، نرم دل ہو گیا. تو جو اپنے عملیات کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، صید، جھگڑے، ناکامیاں، ترقی سے رکاوٹ، معاشرے میں اس کے خلاف نفرت، تو کیا ان کی یہ 5 وقتی نمازیں اللہ قبول کر لے گا؟ جبکہ شوہر کا خود فریضہ یہ تھا شرعاً کہ وہ اپنی زوجہ سے خوش اخلاقی سے ساتھ پیش آئے. زوجہ کوئی آپ کی زر خرید لونڈی نہیں ہوتی، وہ انسان ہے، اس کی بھی اتنے حقوق ہیں جتنے آپ کے ہیں. لیکن سرکار دو عالم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی کہ اتنی عبادات بھی جو اس نے ایک کام کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا. تو اس گناہ کی شدت اور سختی کا آپ کو احساس ہو گیا ہوگا. یہ جو ہم بے پرواہی سے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، 3 آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے. یا اس کا گھر تنگ ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، میں حدیث کوٹ نہیں کر رہا، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. یا اس کا گھر تنگ ہوگا، یا اس کا ہمسایہ بد اخلاق ہوگا، یا اس کی بیوی بد اخلاق ہوگی. مومن بننے کا شوق ہے، چاہتے ہو مومن بنو، تو پھر ان 3 آزمائشوں میں سے ایک آزمائش آپ کے گلے پڑی رہنی ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے جو نظام چلا رہا ہے، اور وہ حدیث قدسی کے الفاظ کے جو میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہے جائے کسی اور کو اپنا رب بنا لے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کرتا ہے اس سے نہیں کچھ پوچھا جا سکتا، کوئی یہ جرأت نہیں رکھتا اس سے پوچھے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے. یہ اس کی مخلوقات ہیں جن سے وہ بے نیاز سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، جواب طلب کر سکتا ہے کہ تو نے ایسے کیوں کیا. وقت بھی ختم ہونے والا ہے، شاید وہ گھڑی بھی تھوڑی سی تیز چلتی ہے یا میری بولنے کی سپیڈ کم ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں چونکہ ہماری مسجد کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ 8-9 ایجنسیوں کے کارندے یہاں موجود ہوتے ہیں. شاید دوسری مساجد کو یہ فضیلت نہ دی گئی ہو، ہماری مسجد کو یہ فضیلت حاصل ہے. شاید کچھ دن پہلے، مجھے صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے، ہماری انتظامیہ کمیٹی کو اوقاف کی طرف سے ایک لیٹر ملا کہ مسجد کی اوقاف میں رجسٹریشن کرائیں. مجھے شاید 2 ہفتے پہلے پتہ چلا ہے، لیٹر پہلے کا آیا ہوا تھا. تو انتظامیہ کی کچھ اشخاص نے مجھے بتایا
کہ ہم نے مولانا امتیاز کاظمی صاحب سے بات کر لی ہے، فلاں مولانا سے بات کر لی ہے، اور میری عزت افزائی کے لیے ان سے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے شمسی صاحب کو ضرور بتانا۔ اس کے بعد مجھے بھی بتایا گیا۔ میں نے انہیں یہ عرض کیا اور یہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو اداروں تک اطلاعات دیتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی رجسٹریشن کروانے سے کوئی مسئلہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، نہ ہم قانون شکنی کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ قانون شکن کے ہم مؤید ہیں، نہ معاون ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ اور معمہ اور مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دینی ادارہ ہے۔ دینی ادارے میں ہماری ہی فقہ کے احکام چلیں گے۔ حکومت یہ سمجھے کہ رجسٹریشن کرا کے ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، یہ بالکل نہ ہونے والا کام ہے۔ اگر ہماری فقہ کے احکام کے مطابق آپ نے اس کو چلانا ہے، ہمیں کوئی معمہ نہیں ہے۔ ہم رجسٹریشن کرائیں یا نہ کرائیں، ہم ملکی سلامتی کے خلاف اپنی اس عبادت گاہ کو کبھی بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نہ ہم نے کبھی یہاں پر مختلف فرق کے درمیان نفرتوں کو تقویت دی ہے، نہ پالا ہے، نہ پالیں گے۔ یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اپنے مذہب کی وجہ سے۔ ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم نفرتیں پروان چڑھائیں۔ ہمارا مذہب تو جو ہے وہ اخلاق اور نرم گفتگو سے کسی کو اپنے کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ میں 600 بندہ شیعہ کر کے جاؤں، میں ایک بھی شیعہ کر کے نہ جاؤں۔ میں کسی ایک شیعہ کو بھی اگر ہدایت کے راستے پہ لگا دوں تو یہ میرے لیے لاکھوں شیعہ بنانے سے بہتر ہے۔ ہمارا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے اس قسم کا کہ ہم نفری بڑھائیں نہ بڑھائیں۔ ہم اپنے مذہب کو حق سمجھتے ہیں اور حق کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر پوری دنیا اسے قبول نہ کرے حق حق ہی رہتا ہے۔ یہ ووٹوں اور سیاستوں کے کام ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ اتنا مجمع کھڑا ہے، اس کے ساتھ اتنا مجمع کھڑا ہے۔ حق کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا کوئی حامی ہو یا مخالف ہو۔ پوری دنیا ایک راستے پہ چلنا شروع کر دے اور حق کا ساتھی ایک راستے پہ چل رہا ہو، ہم پوری دنیا کو جوتے ماریں گے اور صرف اسی راستے پہ چلیں گے جس کے ساتھ حق چل رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، لہذا ہمیں کوئی اس قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہیں ہم چھپ چھپا کے ایٹمی راز بنا کے کوئی کام کرتے ہیں۔ ہماری مسجد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اگر کمیٹی کی کہیں خامی ہے میں ان کی تصدیق نہیں کر رہا، میری خامی ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن یہاں چھپانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، شیعہ ہونے کے مدعی ہیں نا، تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جو کام آپ کو لوگوں کے سامنے کرنے سے شرم آتی ہو تو سمجھ لیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کچھ کام راز والے ہوتے ہیں، میاں بیوی کی خلوت، وہ میں نہیں کہہ رہا، آپ پھر مجھے پکڑ لیں کہ وہ بھی تو ایسا کام ہے جو نہیں کیا جا سکتا، تو میں وہ بات نہیں کر رہا، کچھ خلوت والے ہی کام ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں کبھی کوئی لیڈر اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا جب تک اس کے سب کام جو ہیں اس کے ساتھیوں کے سامنے واضح اور روشن نہ ہوں، اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز چھپاتا نہ ہو۔ حضرت سید الشہداء کی سیرت طیبہ میں مجھے ایک
اس بہت بڑی حقیقت کا وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ جناب مسلم کی جب شہادت ہو چکی تھی، آپ کا قافلہ جا رہا تھا، تو آپ کے قافلے کو دیکھ کر ایک شخص نے راستے کا رخ تبدیل کیا، قافلے سے دور ہو کے گزرنا چاہتا تھا۔ آپ نے کسی کو فرمایا کہ اس کو کہو کہ اس طرف آئے، وہ آ گیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ سننا، یہ یہاں سیاسی اور مداری اور فراڈیے آ جاتے ہیں، میٹکوں کو اس لیے خراب کر دیا جاتا ہے نتیجے پہ نہ پہنچے، ایک بندہ اٹھتا ہے لغویات بکتا ہے، 4 گالیاں دیتا ہے تاکہ میٹنگ ختم ہو چلے جائیں۔ یہ یزید کردار مسجد کی میٹنگوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ جس کو حق برداشت نہیں ہو سکتا وہ یہاں تشریف نہ لائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا پوچھا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ تو اس نے وہی جو دنیا کے رئیسوں اور لیڈروں کے کام ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مولا آپ کو علیحدگی میں بتاؤں یا سب کے سامنے بتا دوں؟ ہم نے فرمایا یہ جو میرے ساتھی ہیں ان سے میرا کوئی راز نہیں ہے، جو کچھ دیکھ کے آئے ہو سب کے سامنے بتاؤ۔ اس لیے کہ حضرت سید الشہداء کسی سیاسی کی طرح مداریاں کر کے تو لوگوں کو نہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں جو میرے ساتھ آئے اپنے اختیار سے فیصلہ کرے اور اس فیصلے سے ڈٹا رہے۔ یہ کربلا کی جو جنگ ہے نا، آپ اسے جتنے پہلو دے رہے ہیں، ایک اس کا عظیم پہلو یہ ہے کہ کربلا کی جنگ نے، روز عاشورہ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کا اختیار کتنی عظیم شے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی شہید کوئی جاتا ہے مولا سے اجازت لینے کے لیے تو اب مولا کو توڑنا چاہیے نا کہ ایک طرف بیعت ہے، ایک طرف اس کی زندگی ہے۔ اگر اس کی زندگی بتانا چاہتا ہوں تو بیعت کر لوں، اگر اس کی بیعت نہیں کرنی تو اس کی زندگی جائے گی۔ یہ انسانی اختیار کی معراج ہے کہ صبح سے لے کر عصر تک نواسہ رسول ہر آنے والے کی شہادت کو اس بیعت کے مقابلے میں تولتے رہے اور پھر اپنے اختیار سے اسے جان دینے کی اجازت دیتے رہے۔ ایک آدھ واقعہ ہوتا، ایک آدھ شہادت ہوتی، اب کہتے غلط فہمی سے ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ راستے میں ساتھ آنے والوں کو بار بار کہا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، آپ میں سے کس کے دشمن نہیں ہیں۔ شب عاشور کو فرمایا یہ میری جان کے دشمن ہیں، تاکہ جو یہاں ٹھہرے اپنے اختیار سے ٹھہرے۔ اس لیے کہ بے اختیارے اور سیاسی مداریوں سے پھنسے ہوئے لوگ کروڑوں بھی ہوں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اپنے اختیار سے حمایت کرنے والے اگر 72 بھی اکٹھے ہو جائیں تو لاکھوں فوجوں کے مقابلے میں اپنی فتح منوا لیتے ہیں۔ لہذا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ یہاں کیمرے نصب کر دیں حکومت کی طرف سے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم نے خلاف قانون کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کس چیز کا خطرہ یا ڈر ہے۔ لیکن ہم یہ قبول نہیں کر سکتے کہ ادارہ ہمارا ہو اور اس پہ حکم حکومت کا چل رہا ہو یا حکم کسی اور فقہ کا چل رہا ہو، یہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہمارے مذہب کے احکام لاگو ہونے ہیں تو ہمیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ بحق